آج ہم بات کر رہے ہیں وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت فوزیہ وقار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم فوزیہ صاحبہ. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف مشرق کا نہیں, یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے. فرانس جیسے ترقی یافتہ ملک میں خواتین اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہیں اور اس کے اندر صنفی بنیاد پہ امتیاز اپنی جگہ, لیکن جنسی تشدد کا معاملہ بھی اپنی جگہ ہے. پاکستان کی مثال لیتے ہیں, یہاں پر ہم تمام تر معاملات پر بات کرتے ہیں, تشدد کی بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹ جو انسیڈنٹ تھا کہ جس کے اندر خاتون کو جو کہ سعودی عرب سے آئی تھیں, ان کو اپنی ساس جو کہ ان کی خالہ تھیں, اپنی نندوں نے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے کیا ان کا حشر کیا, مرڈر کیا, ان کے جسم کے ٹکڑے کیے. تو یہ تو نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. جی تو فوزیہ صاحبہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے, جاننا چاہیں گے پہلے تو بتائیے گا ہمیں یہ ٹرم بڑی اتنے فیملیئر یہاں پاکستانی شاید نہیں ہو کہ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت, یہ بھی کوئی ادارہ ہے, یہاں پہ بھی لوگ اپروچ کرتے ہیں. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کیا کردار ہے آپ کا اور آپ کے ادارے کا. جی یہ آپ نے صحیح کہا, مشکل بولنے میں مشکل آتی ہے پورا نام لینے کے لیے, اس لیے ایک اس کا چھوٹا نام فوسپا کر دیا گیا ہے. فوسپا سے مطلب فیڈرل آمبڈس پرسن سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ, ذرا آسان ہو جاتا ہے بولنے میں. اور اس کا کردار کیا ہے, اس کے دو رولز ہیں اسینشلی, دو قوانین اس کو گورن کرتے ہیں. ایک تو ہراسمنٹ یا جائے کار پر ملازمت کی جگہ پر ہراسمنٹ روکنا, حراسیت کو روکنا, اور دوسرا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں پراپرٹی رائٹس خواتین کے جو ہیں ان کی حفاظت کرنا. یہ اس کے دو مین رولز ہیں. اور ابھی اشفاق صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ, اور آپ نے بھی کہا, فرانس جیسے ملک میں بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو تھوڑا سا یہ ذکر کروں کہ آپ نے ایک تو کنفرم کروں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور فرانس کے علاوہ 2021 میں نیو یارک جیسے بڑے اور امیر ترین اسٹیٹ کا گورنر, جو کہ بہت زیادہ لبرل بھی اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے, اس کا گورنر اس نے ریزائن کیا کیونکہ اس کے اوپر ہراسمنٹ کے چارجز تھے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کوئی لائن کراس کر رہا ہوں. کیونکہ ابھی تک یہ جو بوائز ول بی بوائز کا کلچر ہے کہ جی مرد تو ایسے کرتے ہی ہیں, آوازہ کس دیا تو کیا ہو گیا, اگر دیکھ لیا غور سے تو کیا ہو گیا, اتنی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کام کے لیے نکل کے آئی ہو تو پھر یہ تو دیکھنا پڑے گا. یہ ابھی بھی کلچر امریکہ میں, چائنا میں, ساؤتھ امریکہ میں ہر جگہ پہ ہے. یہاں پہ اس بات کو بڑی اچھی بات ہے میرے خیال سے کہ سمجھا گیا پاکستان میں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کا جو اثر ہے وہ ملازمت پہ ہوتا ہے, خواتین کی ملازمت میں. گھر سے باہر نکلتی ہیں, آوازیں کسے جاتے ہیں, پیچھا کیا جاتا ہے, کام پہ پہنچتی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بہت نہ صرف گھورنا بلکہ ان کو ایک پراپرٹی سمجھنا, ان کے اوپر ایڈوانسز کرنا کہ بھئی میرے ساتھ چائے پہ چلو, یہ کرو وہ کرو, سیکشل ایڈوانسز. ساتھ ہی ساتھ جو دوسری ایک اب زیادہ چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تفریق ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ, خاص طور پہ ان کے صنف کی وجہ سے, ان کے جینڈر کی وجہ سے. اور یہ میرا تاثر نہیں ہے, یہ آپ دیکھیں گے کہ اعداد و شمار میں نظر آتا ہے, کیونکہ خواتین کی جو پرفارمنس ہے یا جو خواتین کے اسٹیٹسٹکس ہیں, چاہے وہ تعلیم میں ہو, چاہے صحت میں ہو, چاہے ملازمت میں ہو, چاہے پراپرٹی اونرشپ میں ہو, بینک اکاؤنٹ اونرشپ میں ہو, سب میں بہت کم ہے. تو فوزیہ اب صاحبہ 50% کے لگ کیسے بھگ بہتر کریں, مطلب یہ کہ اس میں آپ کے ادارے کا کردار کہاں پر آتا ہے؟ جس طرح سے میں نے مینشن کیا, ویمن پروٹیکشن بیوروز موجود ہیں, قوانین ہم سب سے زیادہ کام ہماری اسمبلیز کیا کرتی ہیں, قوانین بناتی ہیں, امپلیمنٹیشن از دا کی. تو آپ کے ادارے کا کردار اس میں کہاں پر آتا ہے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ ایگزیکٹلی؟ دیکھیے یہ ایک یونیک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں میرے خیال سے ایک واحد ادارہ ہے جو اسپیسیفکلی ہراسمنٹ یا ہراسیت کو کور کرتا ہے. اس کا کردار یہ ہے کہ یہ کمپلین سننے کے بعد ایک فیصلہ دیتا ہے, اور فیصلہ جو ہے اس کا اطلاق کرنا ضروری ہے. اور اس اطلاق کرنے کے لیے جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ادارے کا ساتھ دیتی ہے. اگر کسی عورت یا مرد یا ٹرانسجینڈر وجہ سے کسی کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوئی ہے کام کی جگہ پہ, وہ رپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ وہ ایک بڑا سینسیٹیو ماحول میں ان کی سنی جاتی ہے, بات سنی جاتی ہے پوری. پھر ہراسیت کیونکہ ایک سوشل مسئلہ ہے, یہ قتل وغیرہ سے فرق ہے, تو اس کو انکور کرنے کے طریقہ کار بھی فرق ہیں. تو اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے, جو لوگ ٹرینڈ ہیں وہ کرتے ہیں. پھر دونوں سائڈوں کو سن کے
بھرپور سن کے شواہد لے کے ایویڈنس لے کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن فوزیہ صاحبہ لیٹ سپوز کہ کسی ادارے کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پر اگر کوئی خاتون شکایت کرتی ہیں کہ جی صنفی بنیاد پر انہیں امتیازی سلوک رکھا گیا, ان کی ترقی نہیں ہوئی, تو اب ظاہر ہے کہ جو ان کے آس پاس کے اطراف کے لوگ ہوں گے وہ اس بنیاد پر کہ چونکہ انہوں نے وہاں پر اپنا کام جاری رکھنا ہے اور ان کے اوپر پریشر بھی ہوگا تو وہ گواہی تو نہیں دیں گے یا اس چیز کو ڈینائی کریں گے, اور وہ خاتون پھر کہاں سے شواہد یا کہاں سے ایسی چیزیں, کیونکہ یہ تو ایک مطلب یا تو کلیئرلی کنوین کیا گیا ہو کسی لفظی صورت میں یا کسی میسج کی صورت میں یا ریٹن فارم میں کہ جی آپ کی اس بنیاد پہ ہم ترقی نہیں کر رہے, تو پھر تو ہو سکتا ہے. اس کا کیسے پروف کیسے ہوتا ہے؟ شواہد کیسے ملتے ہیں؟ دیکھیے اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ہمیشہ ٹریل کوئی نہ کوئی چھٹ جاتی ہے. مثلاً اگر ایک خاتون کی, اور ابھی حال ہی میں ایک کیس بھی تھا, ایک خاتون کی ترقی نہیں ہوئی, اس کے برعکس بہت سارے میلز کی کانسٹنٹلی ترقی ہو رہی ہے, جبکہ اس کا پرفارمنس اپریزل کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے. یا کوئی ٹریننگ آ رہی ہے, لیٹس سے باہر کی ٹریننگ آ رہی ہے یا یہاں کی بھی کوئی اچھی ٹریننگ آ رہی ہے, تو خواتین کو نہیں اس میں شامل کیا جا رہا, خالی مرد حضرات کو شامل کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے, تو وہ پروف انف ہے. اس میں پھر ہمیں اور کسی ضرورت نہیں ہوتی. اور بہت دفعہ ہم یہ کورٹ کے طور پہ بھی, جو ایک فورم کے طور پہ بھی ہم بلا سکتے ہیں, کورٹ وٹنس کے طور پہ بلا سکتے ہیں لوگوں کو, وہ نہ بھی آنا چاہیں تو ہم ان سے گواہی دلوا سکتے ہیں. آل رائٹ جی, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.